بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لیاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور خبردار کیجیے، لوگوں کو متنبہ کیجیے۔ یہ وہ بات ہوئی کہ ہم نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم من عذاب علیم ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے خبردار کرو۔ تو اب آپ نے خبردار کرنا ہے۔ یہ جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کریں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بالکل ابتدائی دور کی آیت ہے، اور اس کا اگر وہ الفاظ و معنی کے تفاوت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو آذان کہیں مانا ہونا چاہیے، اللہ اکبر کہنا ہونا مانا چاہیے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ربک، اس میں بولنے کا تو لفظ ہی نہیں آیا۔ کبر کہیں گے بڑا کرنے کو، اور کس کو بڑا کریں؟ مفعول کون ہے؟ رب، رب کو بڑا کرو۔ تو اس کو اطلاق کیسے ہوگا کہ یہاں مکے میں ابو جہل بڑا ہے، سرداران قریش بڑے ہیں، بات ان کی مانی اور سنی جاتی ہے، لوگ فیصلے ان سے کراتے ہیں۔ رب تب بڑا ہوگا جب رب کی مانی جائے گی۔ تو 23 سال کی محنت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل، آج رب بڑا ہو گیا، اور جب رب نے اعلان کر دیا براءۃ من اللہ من المشرکین، براءۃ من اللہ ورسولہ، کیا الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان لا تعلق ہی ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرکوں سے آج کے دن۔ اب رب بڑا ہو گیا نا، مشرک چھوٹے ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ 23 سالوں میں جا کے بڑا ہوا ہے۔ اپنی جگہ پہ بڑا تھا، کوئی شک نہیں، لوگ نہیں مانتے تھے، تو بڑائی منوائی ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے نا، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، تو وہ اصل میں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تو تکبیر مسلسل یہ ہے، 23 سال تکبیر مسلسل کے نتیجے میں رب بڑا ہو گیا۔ اور اب ہمیں اس کے بعد 1400 سال ہو گئے، تو بڑا بش ہے، امریکہ بڑا ہے، اور رب جو ہے نا وہ مسجدوں کے اندر ہے۔ وہ بھی کرونا آ جائے تو وہاں بھی رب ادھر ادھر ہو جاتا ہے، 3-3 فٹ کا فاصلہ بش کے حکم پر قائم کرنا پڑا ہے، WHO۔ تو بڑا تو وہ ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی اسی کا چلے گا جی، اور بے شک وہ حدیثیں رکھی رہے، دھری کی دھری رہ جائیں کہ جناب جہاں وہ یہ صف کے اندر وقفہ ہوگا تو شیطان ہوگا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ نہ رسول بڑا نہ رب بڑا، بڑا تو وہ ہے، نہ کرونا بڑا۔ تو اس چیز کو سمجھیں، ایک عملی تقاضا ہے، ایک ویسے آپ کا عقیدہ ہے، عقیدہ آپ کے دل میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، آپ کی ایک جو ہے نا عقیدہ ہے، بس عقیدہ ڈاگما ہے۔ اس کی عملی صورت تو تب بنے گی کہ جب اس کے حکم کے مطابق آپ کی زندگی چل رہی ہوگی۔ تو یہ ہے رب کو بڑا کرنا۔ تو دیکھیں نا، مشکل کام ہے یا نہیں؟ گھر میں بڑا کرنا مشکل ہو جاتا ہے یار، کچن میں بھی بہت مشکل لگ جاتی ہے بڑا کرتے ہوئے۔ صحیح بات ہے، آپ کر کے دیکھیں، مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلے والا کام، یہ وہ قول ثقیل تھا جس کا ذکر کیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ادھر ہم سب اوندے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ مشقت سے نہیں گزرے ہوئے نا، وہ جو اس کی ضروری تقاضا ہے نا، وہ انرجی نہیں ہے اندر، وہ انرجی اس سے پیدا ہوگی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور پھر بھی اگر نہ ہمت پیدا ہو تو پھر اور اسی کو بڑھائیں، تو وہاں سے وہ پھر جنریٹ ہوگی وہ انرجی کہ جو ادھر لا کے آپ کو کسی جو ہے نا ظالم کے سامنے کھڑا ہو کے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اور جابر ظالم کے سامنے حق کہنا یہ سینکڑوں سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، سب سے افضل جہاد کہا گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، لیکن اس کی طاقت اس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ اس کو باماورہ ترجمہ کریں تو اپنے دامن کو داغ سے بچا کے رکھیں، اپنا کردار جو ہے نا وہ اونچا رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے، آلائش سے اپنے آپ کا فاصلہ رکھیں، دور رہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور بدلہ لینے کے لیے احسان نہ کر۔ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں نا، چاہتے ہیں یار وہ یاد رکھے، چاہتے ہیں وہ بدلہ، اس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہم تو تمہیں کھلاتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے دو بول چاہتے ہیں۔
वले रब का फसबिर, तो अपने रब ही के लिए सब्र कीजिए। फ़ैज़ा नुकिरा फिन नाकूर, तो जब उस खोखरी चीज़ में फूंका जाएगा, यानी वो जो सूर फूंका जाएगा जब, फ़ज़ाल का यौम अज़ीम यौम नासिर, तो ये कोई आसान दिन नहीं होगा। ये वो दिन है, बेशक ये वो दिन है कि जो बहुत मुश्किल है। अलल काफिरीन गैर यसीर, काफिरों पर बिल्कुल आसान नहीं है। ज़रनी व मन खलक तो वहीदा, छोड़ दे मुझे और उसको जिसको मैंने अकलौता पैदा किया है। ये तकरीबन इजमा ही है कि ये वलीद बिन मुगीरा ही का जिक्र है। वो सूरह कलम में भी और ये भी, उससे पहले सूरह मरियम में भी था और सूरह जो ना नजम में भी। ज़रनी व मन खलक तो वहीदा वजअल तो लहू मालम ममदूदा, और मैंने उसे दिया है माल फैलाकर, बहुत मालदार इंसान था। वह बनीना शहूदा, बेटे दिए हैं जो मौजूद रहते हैं। एक बेटे वो होते हैं जो कारोबार के सिलसिले में आगे पीछे चले जाते हैं, या ये कि रोज़गार के सिलसिले में कहीं दूर निकल गए, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, तो अपने पास तो मौजूद नहीं है, वो बूढ़े माँ बाप अकेले हैं। एक बेटे वो हैं हाजिर बाश, घर में आंखों के सामने, तो इसके बेटे भी पास, ये खुशहाली की अलामत है। वह महत तो लहू तमहीदा, और उसके लिए मैंने खूब तमहीद बांधी, यानी मैदान हमवार किया है दुनिया का खूब खुला। सुम्मा यतमाउ अन अज़ीद, वो अब तमा रखता है कि उसे मज़ीद दूँ और भी दूँ। और एक तमा उसकी ये भी है ना कि अगर मैं आखिरत होनी है तो जैसे यहाँ दिया है तो वहाँ भी मिल जाए, बगैर मेहनत के वहाँ भी मिल जाए। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इन्नहु कान लि आयातिना अनीदा, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है, दुश्मन है, यानी कुरान का दुश्मन है। तो अब उसके अंदर बेबरकती पैदा हो गई है, अब उसे नहीं मिलेगा। सउरहिकुहु सऊदा, अब मैं उसे चढ़ाऊँगा बड़ी चढ़ाई। अब चढ़ाई का मतलब वो वाला अजाब जो चढ़ता अजाब है वो। इन्नहु फक्कर व कद्दरा, अब यहाँ से वो नक्शा खींचा है अल्लाह ताला ने, जो उसने किया था ना वहाँ मजलिस में बैठ के। ये जो होते हैं आज भी दानिश्वर किस्म के लोग, वो जाली दानिश्वर, तो वो अपने यानी इतने दानिश्वर नहीं होते जितना बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को दानिश्वर बना के पेश कर रहे होते हैं। तो उसी तरह का वो भी दानिश्वर बना। इन्नहु फक्कर व कद्दर, उसने फ़िक्र किया, सोचो विचार की और एक अंदाज़ा ठहराया। फ़कुतिला कैफ़ क़द्दर, कत्ल किया जाए उसने क्या ठहराया। सुम्मा कुतिला कैफ़ क़द्दर, फिर कत्ल किया जाए उसने क्या ठहराया। इससे अल्लाह के गुस्से का अंदाज़ा लगाएं। सुम्मा नज़र, पहले उसने यानी वो एक मुफक्करीन वाला चेहरा बनाया, सोचो विचार, यानी तेवरियाँ चढ़ाई, जो भी कुछ करके कि लगे कि भाई बहुत सोच रहा है, बहुत फोकस्ड है किसी नुक्ते के ऊपर। फिर उसने ऊपर देखा, मज़ीद यानी वो दानिश्वर हो गया। सुम्मा अबसा, फिर तेवरी चढ़ाई। वह बसर, फिर उसने अपना जो है ना गाल थपथपाया। वो जैसे हमारे यहाँ वो एक तस्वीर है ना अल्लामा इकबाल की, तो जिसने भी दानिश्वर बनना हो तो उस तरह की तस्वीर खींच के समझता है कि मैं भी दानिश्वर हो गया हूँ, कम से कम पोज तो उस तरह का कर लिया है। तो उसी तरह का कोई नक्शा है जो यहाँ हमारे सामने आ रहा है कि उसने नज़र उठाई, उसने चेहर थपथपाया, ऊपर देखा, तेवरी चढ़ाई। सुम्मा अदबरा, फिर उसने पीठ मोड़ी। वस्तकबर, और तकब्बुर किया। फ़काला इन हाजा इल्ला सिख्रुन यूसर, और उसने कहा ये नहीं है मगर एक जादू है। असल में पूरी बात ये है कि ये जमा हुए थे अपनी जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें, और ये सोच विचार के लिए कि कोई वन पॉइंट पर आएँ, क्योंकि कोई कहता है जी जादू है, कोई कहता है ये शायरी है, कोई कहता है क्या है। तो हमारे इख्तलाफ की वजह से लोगों को समझ नहीं आ रही, तो हम सब एक पेज पे आते हैं ताकि एक ही बात करें। तो किसी ने कहा कहते हैं शायर है, उसने कहा यार ये चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है शायर किस तरह के होते हैं। ये जो कुरान है ये शायरी नहीं है, तो ये हमारा बयानिया नहीं चलेगा। बयानिया बना रहे थे असल में। फिर उन्होंने कहा जी इसको कहते हैं कि ये कहानत है। उसने कहा मैं कायनों के पास भी बैठा हूँ, उनका किरदार ऐसा नहीं होता, गंदे लोग होते हैं। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत के ऊपर कहानत जिस्मा नहीं की जा सकती, कोई नहीं मानेगा। उन्हें लगा कि ऐ भी गया भाई, नहीं ये दोनों बातें रद्द कर दी, तो फिर अब पीछे रह क्या गया। और उनकी वो जो उनके चेहरों के तासुरात देखे, इसकी सारी जो भी तमकनत थी, जो शोहरत थी, वो उसी के बल पे थी, उसी मौज के ऊपर तो ये सवार था। तो जब इसने देखा कि मेरी पब्लिक मुझसे नाराज़ होने लगी है, अब इसने ये सारे वाला एक्टिंग की है जो मैंने आपको ये एक्टिंग करके फिर उसने जो कहा वो ये है कि ये पुराना चला आ रहा जादू है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर,
یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ ہے انسانی کا کلام ہے. یہ تھا وہ غصہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو نے یہ سارا نقشہ کھینچا. سأصلیہ سقر، میں اس کو آگ میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم وہ آگ کیسی ہے. لا تبکی ولا تذر، وہ ایسی آگ ہے نہ مارتی ہے نہ باقی چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، انسان کو جلا دیتی ہے. علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہیں، یعنی 19 فرشتے اس کے اوپر تعینات ہیں. اس کا پہلے بھی ذکر آیا، اس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ 19. وہ پہلوان نے کہا کہ میں تو 17 کو میں پار کر دوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا. تو دوزخ پر ہم خود قبضہ کر کے آگ بجھا دیں گے. علیہا 19. اب اس کا جواب دیا، وما جعلنا اصحاب النار، دوزخ کے اوپر جو دروگے ہیں وہ ہم نے نہیں رکھے، الا ملائکہ، مگر فرشتے رکھے ہیں. وما جعلنا، ان کی طاقت کا تمہیں کیا اندازہ. وما جعلنا عدتہم، جو ان کی گنتی بتائی 19، وہ نہیں بتائی، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر یہ کہ وہ کافروں کے لیے فتنہ بن گئی. اب آپ کو سمجھیں آیتوں سے فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے القاء شیطانی، جو سورہ حج میں آیا تھا کہ شیطان القاء کرتا ہے. نبی کو نہیں القاء کر سکتا، سننے والوں کے دماغ میں القاء ہوتا ہے اور وہ اس کو الٹا معنی پہنا دیتے ہیں. وہ جو اس آیت کا مفہوم نہیں ہوتا اس کو اور مفہوم دے دیتے ہیں. تو فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور یہ گنتی اس لیے بیان کی تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں یقین ہو جائے. معلوم ہوتا ہے ان کی کتاب میں بھی اس گنتی کا ذکر تھا، تو گویا اس کی تصدیق ہو گئی تو انہیں یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کوئی دھوکہ نہ رہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ گنتی اس لیے. اب دیکھیے ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، کئی مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ یہ کہیں. وَالْكَافِرُونَ، اور جو کافر ہیں وہ یہ کہیں. سورہ حج میں آیا تھا فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یہاں پہ وہ قاسیۃ قلوبہم کی جگہ پہ کافرون آ گیا ہے. والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اس مثال سے اللہ کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا سمجھانا چاہتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورہ بقرہ کہ یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور یہ مثال سن کے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بہتوں کو اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. اب یہاں وہ پورا طریقہ بتایا، یوں کر کے گمراہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں اس طرح کے غلط معنی نکال کے گمراہ ہوتے ہیں، غلط تعویل کر کے گمراہ ہوتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے رب کے لشکروں سے کوئی واقف نہیں ہے مگر وہی. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، نہیں، یعنی جو لوگ سمجھتے یہ نہیں ہے. والقمر، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے، یعنی صبح نزدیک آئے. والصبح اذا اسفر، اور جب صبح روشن ہو جائے. انہا لاحدی الکبر، یہ ایک قرآن ایک بہت عظیم خبر ہے، یعنی یہ جو رسالت محمدی ایک بہت عظیم خبر ہے. اس کو بعض مفسرین نے یوں بھی لیا ہے کہ یہاں چاند سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام نبیوں نے جو روشنی بکھیری ہے دنیا میں، وہ گویا چاند کی مانند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فترت کا زمانہ ہے 600 سال کا، کوئی نبی نہیں آیا. یہ گویا رات کا زمانہ ہے، اندھیری رات ہے، چاند بھی نہیں رہا. پہلے رات تھی لیکن چاند تھا، اب وہ چاند بھی نہیں رہا، اور بالکل اندھیری گپ اندھیری رات ہے. اور اس کے بعد اب صبح طلوع ہو رہی ہے، سورج نکلے گا، سراجم منیرا. یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ کوئی چھوٹی سی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے جو ظاہر ہو گئی ہے کہ نبوت کا سلسلہ آ کے یہاں پہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. اب اسی سے جب سورج صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے. تو جو شام ہوئی ہے نا اس کا ذکر ہم آگے جا کے پڑھیں، سورہ انشقاق میں آئے گا
فلا اقسم بالشفق، شام کی شفق ہے، واللیل وما وسق، پھر رات جس نے سب کو لپیٹ لیا. تو یہ گویا جب مسلمان مغلوب ہو گئے اور آپ یاجوج ماجوج کے لشکر کہیں یا اقوام مغرب کہیں، ان کا غلبہ ہو گیا اور اسلام پست ہو گیا. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اس کے بعد جو عروج ہوگا لتر کا والقمر اذا اتسق، اب پھر چاند والی روشنی ہوگی، سورج والی تو گئی. وہ دور اپنی اصلیت کے ساتھ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کا انعکاس ہوگا، چاند کی صورت میں ہوگا، لیکن یہ ہوگا عزت تسک، وہ درجہ بدرجہ چڑھتا ہے. چاند ایک دم نہیں آتا صبح جیسے آتی ہے روشن، وہ تو پہلی چاند ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے. پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند بنتا ہے. لتر کبن طبقا طبق، ہم تمہیں درجہ بدرجہ اٹھائیں گے. اس چیز کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دم کیوں نہیں انقلاب آتا، ایک دم نہیں آئے گا، یہ قدرت تقدیر نہیں ہے کہ ایک دم آئے، یہ جو اب آئے گا درجہ بدرجہ آئے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ یہ جو عروج ہو رہا ہے یا تدریجن ہو رہا ہے، ہم کس سٹیج پر ہیں. اس سٹیج کے مطابق اکارڈنگلی اپنے حصے کی ڈیوٹی انجام دیں. یہ ایک جیسے اولمپک ٹارچ ہوتی ہے نا، تو وہ ایک ملک سے چلی، دوسرے پہنچی، تیسرے پہنچی، اس کی وہ اٹھا کے چلنے والے بدلتے رہتے ہیں. تو اب ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یہ کام آگے بڑھے گا اور بتدریج پایہ تکمیل کو پہنچے گا. یہ تدریج اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی اپنی جگہ کا، اپنے وقت کا کام کرے. نہیں آئے گی تو پھر کہیں ٹکریں مارے گا جیسے کہ مار رہے ہیں. نذیرا للبشر، یہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے ہے، وارن کرنے کے لیے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر، جو کوئی تم میں سے چاہے اس کی طرف پیش قدمی کرے، اور جو کوئی چاہے اس سے متاخر، اسے پیچھے ڈال دیں، اس کو اپنی ترجیح پہ نہ رکھے. کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی یہ کیا مطلب ہوا کہ پیش قدمی کرنا یعنی اس کے لیے کام کرے، جد و جہد کرے، اپنے آپ کو لگائے، تن من کھپائے، اور جو چاہے اس کی پرواہ نہ کرے. ٹھیک ہے، نہیں کی، اس زمانے میں بھی لوگوں نے نہیں پرواہ کی، آج بھی نہ پرواہ کرے، اختیار تمہارا اپنا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو اس نے کمائی کی ہے اس میں پھنسا ہوا ہے، اس کے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں اپنے عمل میں. دنیا کمائی ہے، وہ کس طرح کمائی ہے اسی میں پھنسا ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے. اب یہاں اصحاب الیمین میں السابقون السابقون بھی شامل ہیں. سورہ کا جو واقعہ میں دونوں کو علیحدہ کر دیا تھا، السابقون السابقون علیحدہ تھے اور اصحاب الیمین علیحدہ تھے، لیکن یہاں جب یمین کا لفظ آیا تو دونوں شامل ہیں اس میں. فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، وہ پھر ہم ان کے سامنے بھی آ جائیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ نظام کریں گے آمنے سامنے، ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، یعنی ہم ایمان نہیں لائے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بناتے تھے، بس انٹلیکچوئل ڈسکشنز کرتے رہے، فرصت نہیں ملی، ڈگریوں پہ ڈگریاں لیتے رہے، ٹائم نہیں نکلا. تو ہم جو ہے نا بالوں کی کھال اتارتے رہے اور مکھیوں کے پتے نکال کے ان کے آپریشن کرتے رہے، اسی میں کھوئے لگے رہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. آج کل اسی طرح کے نا بال سے زیادہ باریک بات کرنے والا ہی بندہ راس آتا ہے نا، پسند آتا ہے. اوپر سے انگریزی شریف میں کرے تو پھر تو کیا کہنے، نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہی رہے. جھٹلانا ایک ہوتا ہے کہ صاف ہو نہیں سکتا، ایک ہوتا ہے پرواہ نہ کرنا، یہ بھی تو جھٹلانا ہے، فکر ہی نہ کرنا اس کی. عذاب جو پیچھے ہم نے پڑھا، ان عذاب ربک غیر مامون، اس سے کوئی نچنت نہیں ہو سکتا. تو نچنت ہونے کا مطلب ہے نہیں مانتے. پھر ان نظن الا ظنا، ہمیں خیال سا تو آتا ہے ہوگا، وما کننا مستیقنین، ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک جھٹلانے کی کیفیت ہے، شک میں ہی رہنا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقین ہمارے پاس آ گیا. وہ جو اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً لگ پتہ گیا کہ بھائی بات تو ساری ٹھیک ہے، مگر اب کیا فائدہ، آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نے نفع نہیں دیا.
یعنی سفارش لوگ کریں گے لیکن نیکوکاروں ہی کی سفارش ہوگی، تو ان کے حق میں سفارش نہیں قبول ہوگی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے؟ یعنی یہ حقیقت ہے۔ اب یہ تو آنے والے دور کی خبریں دیکھے تو جو موقع ہے، اس موقع پہ اب سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ان کو اب کیا ہے مسئلہ ان کے ساتھ کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں۔ کأن، اور کس طرح کنی کتراتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ میں پہلو تہی کرتے ہوں، اس طرح مڑ کے بھاگتے ہیں جیسے کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بد کے ہوئے گدھے ہوں۔ آپ کو گدھا جو دوڑتا ہے تو وہ بڑی سپیڈ سے دوڑتا ہے، تو جیسے بد کے ہوئے گدھے ہوں، فرت من کسورہ، جو شیر کو دیکھ کے بھاگے ہوں۔ یہ شیر کی کوئی ایسی دہشت ہوتی ہے نا، جو جانور بندہ بھی ہوتا ہے، بکری کیا چیز ہے، وہ جس کھونٹے کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، کوئی شیر کو دیکھ کے کوئی ایسا زور لگاتی ہے، رسی توڑے گی، کھونٹا توڑے گی، لیکن نکل کے بھاگے گی۔ تو کھوتا اس کے زور کا اندازہ لگائیں جب وہ شیر کو دیکھے گا۔ یہ اس طرح قرآن سن کے بھاگتے ہیں اس سے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ملیں، پھیلے اس کے سامنے جو ہے نا ورق کھلے ہوئے اسے پیش کیے جائیں۔ یعنی جیسے محمد الرسول اللہ پہ وحی آئی ہے، ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے، وہ جب صبح جن ناشتہ فرمانا ہو تو آ کے فرشتہ اسے بتائے کہ کم باذن اللہ، تو چل تورتے تو تنو تو رات دیے، مطلب یہ ان کی خواہش ہے۔ سو کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہے، انہیں خوف ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کلا انہ تذکرہ، کوئی نہیں، یہ قرآن بس ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے وہ نصیحت پکڑے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہ سکتے، وہ نہیں چاہ سکتے، وہ جب تک کہ وہ نصیحت نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اس کا ایک ترجمہ تو یوں ہوگا کہ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے جو بخشنے کے لائق ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا اور بھی ممکن ہے کہ جس نے نصیحت پکڑی، فمن شاء ذکر، وہ نصیحت پکڑنے والا ہی ہے تقوی والا، اور وہی ہے کہ جسے بخشا جائے گا، جس کی بخشش ہوگی۔